اور میسج، ایک پیغام دینا ضروری سمجھوں گا، کیونکہ وقت کا تقاضا یہی ہے۔ چونکہ 1-2 دن کے بعد نیا سال آنے والا ہے، نیا سال آنے والا ہے۔ ایسے موقع سے اسلام کے کیا احکام ہیں، شریعت کے، اللہ اور اس کے رسول کے کیا احکام ہیں، ایک مسلمان کو اس نئے سال کے موقع سے کس طرح سے گزرنا چاہیے، کیا نیا سال منانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے یا نہیں، کیا یہ مسلمانوں کا کام ہے، کیا یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، یہ نیا سال منانا اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کس قوم کا تہوار ہے، یہ کس قوم کی کلچر ہے، یہ کس قوم کی تہذیب و ثقافت ہے، اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں جانیں گے، بغیر جانے کسی بھی کلچر پر عمل کرنے لگیں، کسی کی دیکھا دیکھی کرنے لگیں گے، تو ہو سکتا ہے ہم گناہ میں مبتلا ہوں۔ سب سے پہلے اس بارے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کسی بھی تہذیب کے بارے میں، کسی بھی تہذیب کی تقلید کرنے سے پہلے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کیا ہے، اس بارے میں قرآن کے کیا احکام ہیں، قرآن میں اللہ نے کیا ہمیں حکم دیا۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی، خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، ایک حدیث ہے خالف الیہود والنصارى۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلمانوں کو یہ حکم دیا، یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم یہودی اور نصارہ کی مخالفت کرو، مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ آج تو ہم یہاں تقلید کر رہے ہیں، یہ نیو ایئر منانا، اور نہ جانے کتنے ڈے ہوتے ہیں، ویلنٹائن ڈے اور کون مدر ڈے اور ارتھ ڈے، پتہ نہیں کتنے ڈے ہوتے ہیں، برتھ ڈے، یہ سارے کے سارے ڈے جو ہوتے ہیں، ڈیز ہوتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارے یہ ڈیز منائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے عیسائیوں کے ایجاد کردہ ہیں، اور عیسائیوں کے ایجاد کردہ چیزوں کی دیکھا دیکھی کرنا، تقلید کرنا، ان کے تہوار کو منانے سے صاف طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر رکھا ہے، اور کہا ہے خالف الیہود والنصارى، یہودی اور نصرانی کی مخالفت کرو، نہ یہ کہ ان کی تقلید کرو، ان کی دیکھا دیکھی کرو، ان کے تہواروں کو مناؤ۔ اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہوگی، اور قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ مسلمان یہود و نصارہ کی تقلید اور ان کی تہذیب اور تہواروں کو منانے میں فخر محسوس کریں گے، ان کی تقلید کرنے میں فخر محسوس کریں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگی۔ معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کی تقلید کرنا، ان کے تہواروں کو منانا اور فخر کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کے رسول نے صاف طور پر حکم دے دیا کہ تمہیں یہود و نصارہ کی تقلید نہیں بلکہ مخالفت کرنی ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں، اس حدیث سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ ہم نیو ایئر نہ منائیں، نیا سال نہ منائیں۔ سیرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تمہیں یہود و نصران کی تقلید نہیں کرنی ہے، تمہیں ان کی مخالفت کرنی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، آج ہم اپنا جائزہ لیں، اس دن کے اندر ہوتا کیا ہے، یہود و نصارہ اس دن کے اندر کرتے کیا ہے۔ نیو ایئر منانے کے پردے کے پیچھے وہ نہ جانے کتنے گناہ کی محفلیں قائم کرتے ہیں۔ وہ شام و رات، جو نیو ایئر کی رات ہوتی ہے، اس میں نہ جانے کلب کے اندر، نائٹ پارٹیز کے اندر نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیے جاتے ہیں، اور مرد عورت کے مخلوط محفلیں قائم کیے جاتے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ان کلبوں میں ہمارے مسلم نوجوان اور مسلم نوجوان لڑکیاں بھی جانے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ یہ بڑے شرم کا مقام ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ رسول اللہ تو منع کیا، یہود و نصارہ کی تقلید کرنے سے منع کیا، بلکہ مخالفت کرنے کا حکم دیا، اور ہم ان کے تہذیب پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ آج ہم بھی بڑے بڑے ماڈرن اور بڑے بڑے ترقی پذیر ممالک کے تہذیب پر ہم بھی آج عمل کر رہے ہیں، اور اس پر ہمیں فخر ہوتا ہے، حالانکہ اس عمل سے ہم رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، ان کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں، رسول سے اگر ہمیں ذرہ برابر بھی محبت ہے، ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی عزت ہے، کوئی وقعت ہے، تو ہمیں ان کلبوں میں، ان تہواروں میں، ان پارٹیز میں اور ان ڈیز کو منانے سے پرہیز کرنا چاہیے، ان ڈیز سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، ان سے ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ہمارے لیے جو اللہ کے رسول نے جو تہوار بتلائے ہیں وہ تہوار ہے، ہم اسے منائیں گے۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول نے دو تہوار سال میں بتائے ہیں، وہ عید کا ہے اور بقرعید کا ہے، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں۔ اس کے علاوہ غیروں کے تہوار اگر ہم منائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کی دیکھا دیکھی کرے گا، جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ کتنی سخت وعید اس حدیث کے اندر بیان کی کہ جو یہودی کی دیکھا دیکھی کرے گا، اس کی مشابہت اختیار کرے گا، وہ اسی میں سے ہو جائے گا، جو نصارہ کی دیکھا دیکھی کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ دوسرے قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا حکم دیا وہ بھی سنتے جائیں، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دیا کہ تم گمراہ قوم کی تقلید مت کرو، گمراہ اور نافرمان قوم کی تقلید، ان کی دیکھا دیکھی مت کرو، بلکہ اس قوم کی، اس رسول کی، اس اللہ کے حکم کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو رسول اللہ نے حکم دیا۔ ان ھذا صراطی، یہ سیدھا راستہ ہے، ان ھذا صراطی مستقیما، صراط مستقیم کی پیروی کرو، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، صراط مستقیم کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور گمراہ قوم کی پیروی مت کرو، کیوں؟ فتفرق بکم عن سبیلی، وہ تم کو راہ حق سے، راست سے تمہیں بھٹکا دیں گے۔ اگر تم ان کی پیروی کرو گے، ان کی دیکھا دیکھی کرو گے تو وہ تمہیں بھٹکا دیں گے صحیح راستے، فتفرق بکم عن سبیلی۔ اس لیے ہمیں ان کی پیروی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور نیو ایئر کے پارٹی اور یہ نیو ایئر منانا، یہ نیا سال منانا مسلمانوں کا شیوا نہیں، مسلمانوں کا تہوار نہیں، مسلمانوں کا کلچر نہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے، اور اپنی نسلوں کو بھی بچانے کی نصیحت کرنی چاہیے۔ میرے محترم دوستو، آخر میں میں اپنی ان باتوں کو ختم کرنے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔